الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں سورۃ المومنون کے شروع کی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 7 صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے تقریباً 4 صفات کا بیان ہو چکا ہے، لیکن درمیان میں 2 ماہ کی بارشوں کی وجہ سے بلوچستان میں کراچی کی کچی آبادیوں میں، سندھ کے بعض علاقوں میں، اسی طرح پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بہت زیادہ تباہی پھیل گئی ہے اور ہزاروں مسلمان اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں پانی کی کثرت کی وجہ سے ڈوب چکے ہیں، ہزاروں مکانات گر چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عافیت سے رکھا ہوا ہے، ورنہ ان کا جو حال پڑھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، ناقابل بیان ہے۔ تو ایسی صورت میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ایسے مصیبت زدہ مسلمانوں کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو آج بیان کر دیا جائے، اور سورۃ المومنون کی باقی 3 صفات پھر بعد میں انشاءاللہ بیان کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں یہ فرمایا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے ایک جسم میں سر بھی ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، گردن بھی ہے، کمر بھی ہے، سینہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر سے پیر تک یہ ایک جسم جو ہے، جیسے یہ ایک جسم ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف برداشت کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو سارا بدن انسان کا تڑپتا ہے، گردے میں درد اٹھ جائے، پتے میں درد اٹھ جائے تو سارا جسم کانپنے لگتا ہے،
بخار آ جائے تو بس پھر پورا جسم اس سے گرم ہو جاتا ہے اور سخت تکلیف محسوس کرتا ہے. تو جیسے ایک جسم کے اندر ایک عضو میں تکلیف ہو تو باقی سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یہی کیفیت ہماری ایک دوسرے مسلمان کے لحاظ سے ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. اور یہ نہ ہونا ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر قیامت گزر رہی ہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اور اسی حالت میں ہزاروں مسلمان سخت اذیت کا شکار ہیں. تو ہمیں سے کچھ احساس ہونا چاہیے. ایک تو احساس نہ ہونا یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا سارے دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کا مددگار ہو، آڑے وقت میں اسے کام آئے، جان سے، مال سے، دعا سے، مشورے سے اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرے، اور اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. اور نیز آپ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، تو ایک جسم میں تو ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو ہمیں نہیں محسوس ہو رہی ہے، ہماری کوتاہی ہے. اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہماری اعمال کی کمزوری کی وجہ سے. اگر ہمارے اعمال مضبوط ہوتے، ہمارے اخلاق درست ہوتے، ہمارا ظاہر و باطن سنورتا، تو شاید ہمیں کسی پہلو قرار نہ آتا. اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف سن کر جو اخبارات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے ہمارے علم میں ہے، بس ہم پڑھ کے بس اخبار بند کر کے رکھ دیتے ہیں. نہ ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے، نہ کوئی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں جو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور انسان ہونے کے رشتے سے بھی، کیونکہ بہت سے غیر مسلم بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہیں. اندرون سندھ میں ہندو زیادہ ہیں، تو ان کے بھی علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، بارش کا پانی بھرا ہوا ہے، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں. وہ بھی آخری انسان ہیں اور بنی آدم ہیں. یہ بھی ایک ہمارا ان سے رشتہ ہے. اور ہم اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ شاید ان کو ایمان لانے کی توفیق دے دیں. یہ بہت بڑا نفع ہے. تو ایک کام تو ہم 3 کام کر سکتے ہیں، جس میں سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بلا تاخیر دعا شروع کر دیں. بلا تاخیر ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں. اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ان آفتوں سے، سیلابوں سے، بارشوں کی کثرت سے اور اس کے نتیجے میں جو تباہی آ رہی ہے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے شہر والوں کو محفوظ فرما، اور جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی فرما. اور ان کے لیے یا اللہ جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا ہمارے ان سے انسانیت کا رشتہ ہے، اس لحاظ سے وہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی اس تکلیف کو دور فرما. بعض لوگ دعا کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، بعض لوگ دعا کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ جتنی بھی کسی کی امداد کے اسباب ہو سکتے ہیں، سب سے بڑا سبب دعا ہے. آگے جو کچھ میں بیان کروں گا اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرما دی تو کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے، پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے. اور حضور نے یہ فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں
کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں وہ عمل بھرپور روزی دلائے گا، یعنی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے خوب تم کو روزی ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ تم دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر دشمن سے بچاؤ کے لیے کرو گے، دشمن سے بچاؤ تم کو نصیب ہو جائے گا، روزی کی تنگی میں دعا کرو گے تو فراوانی تم کو نصیب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ یہ ایسا بہترین ہتھیار ہے یا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے بھی فائدہ مند ہے، مصیبت آنے کے بعد بھی فائدہ مند ہے، مصیبت جانے کے بعد بھی فائدہ مند ہے، یعنی ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ اور اس لیے فائدہ مند ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنا عین عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا مغز اس لیے ہے کہ ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جائے، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنا لاشے محض ہونا، اپنا کچھ نہ ہونا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہونا، یہ دعا کی روح ہے۔ تو یہ تو عین عبادت ہے، اور عبادت کا مغز ہے کہ ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے کچھ نہیں سمجھے، نہ اپنے عمل کو کچھ سمجھے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھے، اور سمجھ کر کے اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پیش کرے اور انہی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ تو دعا ایسی چیز ہے کہ یہ مومن کا ایسا زبردست ہتھیار ہے کہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ جتنے جہاد حضور نے کیے ہیں نا، ہر جہاد میں جہاد کی تیاری بھی آپ نے فرمائی، لشکر کو آپ نے دشمن سے لڑنے کے لیے تیار بھی فرمایا، نگرانی بھی فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھرپور دعا بھی فرمائی، بھرپور دعا بھی ہر جہاد میں آپ نے فرمائی ہے اور تعلیم بھی فرمائی ہے۔ تو اتنا زبردست ہتھیار ہے یہ۔ تو پہلا کام دعا ہو گیا بھائی۔ دوسرا کام جو ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ دوسرا کام ہے توبہ استغفار، جس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ اور توبہ استغفار کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جو گناہ ہم فی الحال کر رہے ہیں چھوڑیں۔ بھائی سچی توبہ کے اندر تو آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم بھی شرط ہے، اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جو گناہ کر رہا ہے فی الحال چھوڑے، اس پر شرمندہ اور نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اس کا نام ہے سچی توبہ، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ تو گناہ چھوڑے نہیں، گناہ کرتے رہیں، تو پھر ایسی توبہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس پہ تو حدیث میں آتی ہے کہ شیطان کو بھی ہنسی آتی ہے کہ کرے جا توبہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو سچی توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ توبہ استغفار ایسی چیز ہے کہ آئی بلا کو ٹالنے والا ہے۔ جو بلا اوپر سے آ رہی ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں بھی اگر ہے اور نیچے سے استغفار کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ استغفار جا کر کے اس سے ٹکرا جائے گا، اور جنہوں نے یہ استغفار کیا وہ اس سے بچ جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ لہذا استغفار کی کثرت سے ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، مانگتے ہی رہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور یہ بھی کریں کہ یا اللہ مجھے بھی اور ان کو بھی آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ جو بھی سیلاب کی شکل ہے اور بارش کی کثرت ہے، وہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے، ورنہ بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے تو خوشحالی آتی ہے، اس سے تو ہریالی آتی ہے، اس سے تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خیر سالی خاتمہ ہوتا ہے، اور الٹا تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، ہلاکت آ رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، ہزاروں مر گئے، ہزاروں پریشانی کے عالم میں بے گھر بیٹھے ہیں، لبے سڑک بیٹھے ہوئے ہیں،
چاروں طرف پانی پانی، کس قدر تکلیف میں ہے، کس قدر تکلیف میں۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے، جس میں سب سے پہلے ہم میرے اور آپ کے اپنے اپنے گناہ ہیں۔ ہم ان کے گناہوں کی نہیں، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کریں کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے سب پریشان ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے سارے تکلیف میں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا عمل سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دیں۔ کہا بھائی میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے تم سب تکلیف میں آ گئے، میری وجہ سے تم لوگ تکلیف میں آ گئے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اور ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ بھائی لوگ بڑے گناہ کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، چھوڑتے تو ہے نہیں، تو مصیبت ہی آئے گی، کیا ہوا؟ ہمارا حال یہ ہے، یعنی ہم اپنے کو تو فرشتہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم سے تو وہ گناہ نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ گناہ ہو رہا ہے دوسروں سے ہو رہا ہے، یہ الٹی گنگا ہے بھائی، یہ الٹا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم اب کس کا استحضار کر کے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر دوسرے مسلمانوں کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو کثرت استغفار اس کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد استغفار کریں، انفرادی طور پر بھی، جو خاص خاص اوقات ہیں جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس وقت گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ رات میں کسی وقت آنکھ کھل جائے تو دعا کریں، یا اللہ ہزاروں مسلمان جو ہیں اس بارش کی کثرت کی وجہ سے مصیبت میں آ گئے ہیں، پریشانی میں آ گئے ہیں، تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کا حال بہت ہی ابتر ہے، ناقابل بیان ہے، یا اللہ ان کی تکلیف، ان کی پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے لیے 2 امان عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یہ آفات و بلیات بھی یہ سب اسی کی شکلیں ہیں، یہ تو اس سے بچنے کے لیے 2 امان عطا فرمائی ہیں، ایک میری ذات، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو دوسری امان استغفار، جو قیامت تک چھوڑ جاؤں گا میں۔ تو ایک تو امان آپ کی ذات تھی کہ جب تک آپ دنیا میں تھے تو آپ ایسے رحمت للعالمین تھے کہ آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا قرآن شریف کے اندر، تو آپ کی وجود مبارک دنیا میں عذاب آنے سے بچاؤ کا ذریعہ تھا۔ پھر فرمایا ایک اور امان ہے جو میں اپنے جاننے کے بعد بھی قیامت تک تمہارے اندر چھوڑ کے جاؤں گا، وہ ہے توبہ استغفار، کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، نہیں بلائیں نہیں آئیں گی، آفتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تم ان سے محفوظ رہو گے۔ تو یہ استغفار موجود ہے ہمارے پاس، یہ امان موجود ہے، ہم اپنے لیے بھی استغفار کریں، مسلمانوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ تو پہلا عمل ہے دعا، دوسرا عمل ہے استغفار، تیسرا عمل ہے ان کی امداد، ایسے مصیبت زدہ مسلمانوں کی امداد، اور یہ امداد کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا ہے، پینے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، رہنے کو دیا ہے، ذرائع آمدنی عطا فرمائے ہوئے ہیں، ہم آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور وہ بیچارے ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا دیا ہے، تو اس میں سے کچھ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے، اور ان کی تکلیف کے ازالے کے لیے، ان کی مصیبت میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے لیے کوئی مقدار شرط نہیں، اگر کوئی 10 روپے سے ان کی مدد کر سکتا ہے 10 روپے دے دے، 100 روپے دے دے، 500 روپے دے دے، 1000 دے دے، 10,000 دے دے، 1 لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے، جس کی جو حیثیت ہو، لیکن دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، اپنے مسلمان بھائیوں کا حق سمجھ کر کے دے، ان کی مصیبت دور کرنے کی نیت سے دے، اور اس نیت سے دے کہ بھئی ہمارے بھائی ہیں، یا تو دینی بھائی ہیں ورنہ انسانی بھائی ہیں، اس نیت سے ان کی خدمت کریں، اور خدمت کر کے
اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں، اور اس کا حدیث میں بڑا ثواب آیا، متعدد احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت پوری کر کے اور اس کی ضرورت پوری کر کے اس کا دل خوش کر دے، اور اس کی حاجت پوری ہونے سے اس کا دل خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم پر اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ جنت سے کم پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، یعنی کم سے کم جنت تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور ہی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر کے اس کا دل خوش کر دیا۔ اور دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی میری امت میں سے کسی امتی کا حاجت اور ضرورت پوری کر کے اس کا دل خوش کر دے، جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کر کے اس کا دل خوش کر دے، تو اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اتنی زبردست فضیلت ہے، تو بھائی اس کے فضیلت کی بھی تو ہم محتاج ہیں، اس فضیلت کی ہمیں بھی تو ضرورت ہے، بلکہ ہر روز ہر دم ضرورت ہے۔ تو اس کا بہترین موقع یہ ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کریں، اور قابل اعتماد ذرائع سے، قابل اعتماد اور قابل اطمینان ذرائع سے اپنی امداد ان تک پہنچانے کا انتظام کریں، کیونکہ ایسے موقع پر کچھ کھانے پینے والے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے لے کر کے سب اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو بھئی عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے کاروباری پیسے اور اپنا مال قابل اطمینان ذرائع سے دوسرے شہروں میں پہنچاتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی وہ ذرائع تلاش کریں، اور تلاش کرنے سے مل جائیں گے بھائی۔ جیسے 5 انگلی برابر نہیں ہے، 5 آدمی برابر نہیں ہے، قابل اطمینان لوگ بھی ہوتے ہیں، ناقابل اطمینان لوگ بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دارالعلوم کی طرف سے بھی ایسے لوگوں کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے، تو دارالعلوم کا ادارہ تو ایسا ہے کہ آنکھ میچ کے پر اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی آپ اپنے عطیات جمع کرا سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی وہاں جمع کرا سکتے ہیں، اور بھی آپ کو ذرائع ایسے مل سکتے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی جا سکتے ہیں۔ چند ساتھی مل کر کے جائیں اور جا کر کے براہ راست ان کی امداد کر کے آ جائیں۔ سندھ کے اندر بہت سا علاقہ ایسا ہے کہ جو سخت امداد کا محتاج ہے، آگے بھی بلوچستان تو بہت زیادہ قابل توجہ ہے، وہاں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اپنا تعاون ان کے پاس پہنچانا چاہیے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہمارے جانے سے کسی کو گھر مل گیا، کسی کو کھانے کو مل گیا، کسی کو خیمہ مل گیا، کسی کو راشن مل گیا، اور اس کا دل خوش ہو گیا، بھائی بھوکا تو خوش ہوتا ہی ہے، خوش ہو گیا تو جنت سے کم نہیں ملے گی ہمیں آپ کو انشاءاللہ، کم سے کم جنت تو ملے، باقی اس کے علاوہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا، یہ کسی پیاسے کو پانی پلایا یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ گئی اور سیراب ہو گیا، تو وہ اس دن ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ، یعنی تمام گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے۔ اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اب اندازہ کرو، تھوڑا سا راشن پہنچا دینا، 2 روٹی کسی بھوکے کو کھلا دینا، اور 1 گلاس یا 2 گلاس پانی کا پلانا کیا مشکل کام ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ جب مشکل نہیں ہے تو بھئی فضیلت دو کتنی کہ کسی بھوکے کو کھلانے کا اور پیاسے کو پانی پلانے کا، اور اس کے نتیجے میں اس کا دل خوش کرنا، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ ایسا کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے، یعنی حساب و کتاب بھی اس کا معاف ہو جائے گا۔ اللہ اندازہ کرو ایک مسلمان کی امداد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے
اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائیں، تاکہ اس کے ساتھ جانے کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے۔ اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا آدمی ساتھ چلا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے، بعض ناواقف ہوتے ہیں، بعض کے تعلقات نہیں ہوتے ہیں، تو ساتھ جانے والے کے تعلقات ہوتے ہیں، یا وہ اتنا ہوشیار و سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ سب کام جانتا ہے، جس کا کام ہے وہ بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کے ساتھ جایا جائے تو ایک تو یہ کہ ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آ جائے، جہاں سے چلا تھا واپس وہیں لوٹ جائے، چاہے فوراً یا بعد میں۔ جب واپس آئے گا اور جب تک واپس اس جگہ پہ نہیں آئے گا برابر یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا، ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا ہوں گی اور 70 گناہ صغیرہ اس کے معاف ہوتے رہیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر اس کی جانے کی وجہ سے اس کا کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 73 مغفرتیں عطا فرمائیں گے۔ جو ساتھ گیا تھا اس کی جانے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا کام بن گیا، تو ساتھ جانے والے کو 73 مغفرتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک مغفرت سے تو اس کے سارے کام بن جائیں گے، یعنی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باقی جو 72 مغفرتیں بچیں گی اس سے آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو بھئی یہ کمائی کا وقت ہے۔ یہ مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو جو مسلمان اس مصیبت میں مبتلا نہیں ان کی کمائی کا وقت ہے، یہ آخرت کمانے کا وقت ہے، یہ سیزن ہے یہ۔ لہذا سب مسلمانوں کو چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ مسلمانوں کا خیال کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کی امداد کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، دعا سے بھی، استغفار سے بھی، اور اپنے مال سے بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔